السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہم بہت سے نیک کام کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ایک چیز جو ہمارے یہاں عام طور پر دیکھنے میں آتی ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ ہمارے یہاں پائی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نیکیوں کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں، تلاوت ہے، تراویح ہے، روزہ ہے، ذکر و اذکار ہیں، ان چیزوں کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، لیکن رمضان اور روزے میں جو اصل چیز ہے، یعنی گناہوں سے بچنا، لڑائی جھگڑے سے بچنا، گالم گلوچ سے بچنا اور غیبتوں سے بچنا، ان چیزوں پر ہماری توجہ بہت کم رہتی ہے۔ حالانکہ جس طرح یہ نیکیاں اہم ہیں، اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں۔ ان گناہوں سے بچنا اگرچہ پورے سال ضروری ہے، لیکن رمضان میں اور خاص طور سے روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بچنا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ذرا ذرا سی باتوں پر مسجدوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ آپ روزے سے ہیں، آپ کو بھوک پیاس کی شدت لگ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ اپنا غصہ، اپنا جو آپ کے جو جذبات ہیں وہ دوسروں پر نکالیں، اور اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ دوسروں کو برا بھلا کہیں، اپنی دھاک ان پر بٹھانے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ سب ہوتا ہے، ہمارے یہاں مسجدوں میں ہوتا ہے، گھروں میں ہوتا ہے، اپنا غصہ لوگ گھر والوں پہ نکالتے ہیں۔ تو وہ جو آپ روزہ رکھ رہے ہیں وہ آپ کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے ہم نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، تو اگر ہمیں پریشانی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، یا کوئی اور پریشانی ہے روزے کی وجہ سے، تو اس کو ہمیں برداشت کرنا ہے، اسی میں تو ثواب ہے سارا۔ ہم اس تکلیف کو دوسرے پر کیوں نکالیں؟ یہ تو ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی طرح عام دنوں میں جو ہم گناہ کرتے ہیں، غیبت کی ہماری عادت ہوتی ہے، زبان ہماری فالتو چل رہی ہوتی ہے، اس کی عادت ہوتی ہے، یہ جو عام ہمارے گناہ ہوتے ہیں یہ رمضان میں بھی باقی رہتے ہیں، روزے کی حالت میں بھی باقی رہتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے بہت نیکیاں کر لی، ڈھیر لگا لیا نیکیوں کا، اچھی بات ہے، بہت مبارک بات ہے، لیکن یہ جو گناہ ہمارے ہوئے ہیں، جو گناہوں کا ڈھیر ہم لگا رہے ہیں رمضان میں بھی، روزے میں بھی، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جب آپ روزے سے ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، تو اس طرح کے تمام گناہوں سے بہت دور رہیں۔ ایک حدیث میں جو بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو فلا یرفث ولا یسخب، وہ نہ تو کوئی گندی اور بلا وجہ کی باتیں کرے اور نہ چیخن پکار کرے، شور شرابہ نہ کرے، ہنگامہ نہ کرے۔ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اور اگر کوئی دوسرا آدمی اس کو چھیڑے، اس سے لڑنا چاہے، جھگڑنا چاہے، اس کو برا بھلا کہے، تو بھی جواب نہ دے، یہ کہتے کہ میں تو روزے سے ہوں۔ دوسری بات فرمانے کہ اگر کوئی تم سے جھگڑنا چاہ رہا ہے، کوئی تم سے بھیڑنا چاہ رہا ہے، کوئی تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہے، تو روزے کی حالت میں تم اسے بھی جواب مت دو، بلکہ یہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے کہو، بلکہ اپنے عمل سے یہ دکھا دو۔ آپ کا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ روزے سے ہیں، آپ شانت رہیں گے، آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیں گے، آپ اس جھگڑے کو اور آگے نہیں بڑھائیں گے، یہ ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے۔ تو جب اس بات سے منع کیا جا رہا ہے کہ کوئی دوسرا آپ کو چھیڑے تو بھی آپ ایسا نہ کریں، تو اندازہ لگائیے کہ پھر اس کی کہاں گنجائش ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے جو ہے پہل کریں اور جھگڑے کی، گالم گلوچ کی شروعات اپنی طرف سے کریں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے روزہ تو رکھا، لیکن اس نے نہ تو جھوٹ بولنا چھوڑا، غلط بات زبان سے نکالنا چھوڑا، اور نہ اس نے غلط باتوں پر عمل کرنا چھوڑا۔ روزہ رکھتے ہوئے وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، غلط باتیں بھی کر رہا ہے، غلط کام بھی کر رہا ہے، تو فرمایا کہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو پھر اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ آپ جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے، آپ غیبت نہیں چھوڑ سکتے، آپ برا عمل نہیں چھوڑ سکتے، صرف آپ بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں، کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود نہیں ہے صرف کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں،
بلکہ اللہ کو اصل مقصود یہ ہے کہ آپ پورے نیک بن جائیں. اور نیک بننے کے لیے جہاں کھانا پینا چھوڑنا ضروری ہے روزے کی مدت میں، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ غیبت چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، برا عمل چھوڑ دیں، گالم گلوچ چھوڑ دیں. ایک اور حدیث ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں آئی ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما صام من ظل یاکل لحوم الناس، کہ جو شخص دن بھر لوگوں کی غیبتیں کرتا رہا، بھلے سے وہ روزے سے رہا لیکن اس نے گویا روزہ نہیں رکھا. آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا کوئی روزہ ہی نہیں ہے، اس شخص نے روزہ ہی نہیں رکھا جو روزہ رکھتے ہوئے دن بھر لوگوں کی غیبتیں کرتا رہا. تو یہ کئی حدیثیں اس طرح کی جو ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم جس طرح نیکیاں کمانے پر توجہ دیتے ہیں رمضان میں، اور ہم تلاوت، ذکر و اذکار، تراویح اور اس طرح کے نیک کام کرتے ہیں، اسی طرح اپنے آپ کو گناہ سے بہت زیادہ بچا کر رکھیں. اپنی زبان کا بہت صحیح استعمال کریں، زبان کو بے لگام نہ چھوڑیں. غیبت ہے، جھوٹ ہے، گالم گلوچ ہے، جھگڑا ہے. مسجدیں بھر جاتی ہیں رمضان میں، عام طور پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ چیز کبھی کبھی ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، دھکم دھکا بھی ہو جاتی ہے. ایسے وقت میں بھی اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں. مسجد میں آپ کی جو جگہ پہلے جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں ان کی جگہ پہلے سے ریزرو ہوتی ہے، مطلب بہت سارے لوگ اپنی جگہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں وہاں نماز پڑھنی ہے. اور جب بھیڑ زیادہ ہوتی ہے رمضان میں تو ان کی وہ جگہ ختم ہو جاتی ہے. تو بھائی پہلی بات تو یہ کہ مسجد میں کوئی جگہ آپ کی ہے نہیں، کسی کی بھی ریزرو نہیں ہے، جو پہلے آ جائے اس کی وہ جگہ ہے. پھر رمضان میں خاص طور سے جب زیادہ نمازی آنے لگتے ہیں تو اس سے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر ہم پہلے جس جگہ نماز پڑھتے تھے اب کسی نے ہماری جگہ پہ قبضہ کر لیا، کسی نے ہماری جگہ پہ نماز پڑھ لی تو گویا اس نے ہماری پراپرٹی چھین لی. بھائی وہ آپ کی جگہ نہیں ہے، وہ مسجد ہے، وہ اللہ کا گھر ہے. جو پہلے آ جائے گا وہ وہاں کھڑا ہو سکتا ہے. یہی تو ہماری مسجد کی، ہماری نماز کی جو ہے خصوصیت ہے کہ یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. اگر ہم اپنے ذہن میں یہ رکھتے کہ بھئی میں میری جگہ ہے، میں نماز پڑھتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک بت بیٹھا ہوا ہے، انا کا بت، تکبر کا بت. اس کو پاس پاس کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں مسجدوں میں بھی اور گھروں میں بھی، ان سے بہت دور رہنے کی ضرورت ہے. یہی اصل روزے کا ہم سے مطالبہ ہے، اور یہی رمضان کی خصوصیت ہے کہ ہم گناہوں سے پاک صاف ہو کر اس طرح بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پر پیار آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.